الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد بحمدہ تعالی سلسلہ خلاصہ مضامین قرآن میں آج 7ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ اس پارے کی بالکل پہلی آیت جس میں اس مضمون کو بیان کیا گیا ہے کہ قرآنی آیات کو سن کر آنکھوں سے آنسوؤں کا آ جانا، اس کے شان نزول میں قصہ ذکر کیا جاتا ہے کہ جس وقت حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ میں نجاشی کے دربار میں سورۃ مریم کی کچھ آیات کی تلاوت کی تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، اور نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھا کر کہا کہ تمہارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق جو فرمایا تو بخدا یہ وہی ہے جو دین عیسائیت میں ہے، اس سے تنکا برابر بھی زائد نہیں ہے۔ یعنی نصارہ کے اندر بھی جو اہل حق لوگ ہیں وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہی عقیدہ رکھتے ہیں جو مسلمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور رسول ہیں۔ دوسرے رکوع میں کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرنا یا بغیر کسی وجہ کے حلال چیزوں کو چھوڑ دینا، اور خاص طور پر اس نیت سے کہ اس کے ذریعے سے ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہوگا، یہ رہبانیت ہے۔ اس سے احادیث میں منع کیا گیا۔ اور اگر حلال چیزوں کا چھوڑنا کسی جسمانی چیز بیماری کے علاج کے لیے ہو یا کسی نفسانی بیماری کے علاج کے لیے تو جائز ہے، یا بعض مرتبہ اگر بعض جو تربیت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے سالکان کی حالت کو دیکھتے ہوئے ان کو بعض حلال چیزوں سے منع کر دیں ان کی اصلاح کی غرض سے، تو اس کی بھی اجازت ہے۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی قسمیں نہ کھاؤ جو تم پوری نہ کر سکو، یا جو شریعت کے کسی حکم کے منافی ہوں، اور اگر ایسی قسمیں کھا لو تو ان کا کفارہ دے کر اپنی قسموں سے نکل آؤ۔ تو اس کے شان نزول میں یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ بعض صحابہ نے ہمیشہ روزہ رکھنے کی اور کبھی نکاح نہ کرنے کی قسمیں کھا لیں، اور یہ قسمیں کھا لیں کہ ہم پوری رات قیام اللیل کیا کریں گے۔ جب یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا اور ان کو حکم دیا کہ اپنی قسموں کا کیا کریں، کفارہ دیں۔ پھر اس موقع پر یہ آیات نازل ہیں۔ آگے چل کر اسی رکوع میں اس صورت کا 13واں حکم ہے حرمت خمر، شراب سے متعلق۔ تو یہ قرآن مجید میں جو شراب کی حرمت بیان ہوئی وہ 4 مراحل میں بیان ہوئی۔ سب سے پہلے مرحلے پر تو یہ بتلا دیا گیا کہ اس کے فائدے بھی ہیں، نقصانات بھی ہیں، لیکن نقصانات زیادہ ہیں۔ اور دوسرے مرحلے پر اس کو رزق حسن کے مقابلے میں ذکر کیا گیا۔ معلوم ہوا کہ رزق حسن اور چیز ہے، شراب اس کے مقابل چیز ہے۔ تیسرے مرحلے پر نماز کے وقت شراب کی ممانعت کر دی گئی۔ تو یہ چوتھا حکم ہے سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 90۔ اس میں اب کلی طور پر شراب کیا کر دی گئی، حرام کر دی گئی۔ تو یہ چوتھا مرحلہ تھا حرمت خمر سے متعلق۔ تو اب مکمل طور پر شراب حرام کر دی گئی۔ تو اب جو بھی شراب پیے گا اور اگر وہ حالت سکر کو، نشے کی حالت کو پہنچ جائے تو اس پر حد نافذ کی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب شیاطین کے اعلیٰ کار ہیں، شراب ہے، جوا ہے، بت ہیں، ان کے ذریعے سے وہ لوگوں کے درمیان جھگڑے کرواتا ہے، تو لہٰذا تم ان چیزوں سے بچو۔
اگلا رکوع اس کے شروع میں حالت احرام میں شکار کی ممانعت سے متعلق حکم کو بیان کیا گیا ہے کہ حالت احرام میں شکار کرنا منع ہے، اور جب حالت احرام سے نکل آئے تو پھر شکار کیا جا سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول کے ذمہ صرف پیغام پہنچا دینا ہے، اور اسی طرح اس رکوع میں ایک اور اصول بیان کیا گیا کہ اچھائی اور برائی کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ برائی کتنی ہی مزین کیوں نہ ہو، اس میں بظاہر کتنی ہی رونق کیوں نہ نظر آ رہی ہو، لیکن یہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ چوتھے رکوع کا آغاز اس بات سے کیا گیا کہ شریعت کے اندر جو اصل چیز ہے وہ ہے کہ انسان اتباع کرے، احکامات کی پیروی کرے۔ زیادہ کیل و کال کو، سوالات کو پسند نہیں کیا گیا، یعنی جس چیز کو شریعت نے حرام قرار دیا وہ حرام ہو گئی، جس کو شریعت نے حلال ٹھہرایا وہ حلال ہو گئی، تو لہٰذا اب کوئی غیر ضروری کیا نہ کریں، سوالات نہ کریں۔ اور ایسے ہوتا رہا، جیسے بعض احادیث میں بھی یہ مضمون بیان کیا گیا کہ پہلی امتوں کی ہلاکت کی ایک وجہ جو ہے وہ کثرت سوال کو ہی بیان کیا گیا کہ وہ سوالات کر کر کے اپنے اوپر مزید تنگی پیدا کرتے جاتے تھے، اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ جو سادہ سا حکم بھی ہوتا تھا وہ اس پر بھی عمل کرنے سے قاصر ہو گئے، تو اس لیے منع کیا گیا کثرت سوال سے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی رکوع میں کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنے دین کی حفاظت کریں، جہاں تک ہو سکے اپنے دین کی حفاظت کریں، گمراہی کے راستے سے بچیں۔ پھر اسی میں وصیت سے متعلق حکم ہے، اور گواہی کا نصاب بیان کیا گیا کہ گواہ کتنے ہونے چاہیے، اور وصیت کی اہمیت کو بیان کیا گیا۔ تو وصیت ابتدائی اسلام میں تو یہ فرض تھی، لیکن بعد میں پھر جب وراثت کے متعلق احکام، تفصیلی احکام نازل ہو گئے تو اب وصیت کی فرضیت ختم ہو گئی ہے۔ البتہ مستحب ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ کیا کرے، ہر وقت اپنی وصیت تیار رکھے، اور بعض علماء کا بھی یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ ہر وقت اپنی وصیت لکھ کر اپنے پاس محفوظ رکھتے تھے، تاکہ اگر کبھی بھی کوئی ایسا معاملہ ہو جائے، کوئی اچانک وفات ہو جائے، تو ان کے پیچھے والے لوگوں کو پتہ ہو کہ کیا معاملات، تو اس وجہ سے یہ ایک مستحب حکم ہے۔ اگلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے بعض معجزات کا ذکر فرما رہے ہیں، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے جو امت تھی ان پر بھی اپنے انعامات فرمائے، لیکن ان لوگوں نے ان کی ناقدری کی۔ اس سے اگلے رکوع میں بھی اللہ تعالیٰ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ہی ذکر فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق جو لوگ گمراہ عقائد میں پڑے تو خود عیسیٰ علیہ السلام ایسے لوگوں سے اپنی بیزاری کا اعلان فرمائیں گے۔ پھر آخر صورت میں توحید کا بیان ہے، اور اس چیز کا بیان ہے کہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ سورۃ انعام قرآن مجید کی ترتیب توقیفی کے اعتبار سے یہ چھٹی صورت ہے، مکی صورت ہے، اور ترتیب نزولی میں یہ 55ویں نمبر پر، اس کی 165 آیات اور 20 رکوع ہیں۔ تو اس کا آغاز اللہ کی حمد سے کیا گیا، جیسے سورۃ فاتحہ کا آغاز حمد سے کیا گیا تھا، اسی طرح اس سورت کا آغاز بھی حمد سے کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کی مختلف صفات کو بیان کیا گیا۔ پھر اس کے بعد مخالفین کے رویے کو، ان کی روش کو بیان کیا گیا کہ ان کے پاس جب بھی کوئی نشانی، کوئی نیا حکم آتا ہے، کوئی ہدایت کی بات آتی ہے، تو وہ لوگ اس سے منہ موڑتے ہیں، بلکہ الٹا وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے،
معاذ اللہ یہ تو جادو ہے۔ اور پھر وہ مختلف قسم کے مطالبے کرتے تھے پیغمبروں سے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ زمین میں چلیں اور دیکھیں کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں۔ پھر اللہ تعالیٰ خود ایک سوال قائم کرتے ہیں کہ آپ لوگوں سے پوچھیں کہ کس کے لیے ہے آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے، تو کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ جو بھی تم اعمال کر رہے ہو قیامت کے دن ان سب کو تمہارے سامنے کیا کر دے گا، تمہارے سامنے لے آئیں گے۔ اس وقت ہر انسان کے سامنے اس کے اعمال ہوں گے اور وہ دیکھ لے گا اپنے اعمال کو۔ اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکیہ عقائد سے، شرک سے برات کا اعلان کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں کیا کروں، پیروکاروں میں سے بنوں، فرما برداری کرنے والا بنوں، مشرکین میں سے نہ ہو جاؤں۔ اسی طرح اگلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یہود و نصارہ، وہ اس پیغمبر کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یعنی جس طرح انسان اپنے بیٹے کے بیٹے ہونے کو پہچانتا ہے، اسی طرح اس پیغمبر سے متعلق ان کے پاس ایسی واضح تعلیمات، ایسی واضح نشانیاں ان کی کتابوں میں موجود ہیں جن کی وجہ سے یہ جانتے تھے کہ یہ وہی پیغمبر ہیں جن کی نشانیاں بیان کی گئیں، لیکن یہ اپنے حسد کی وجہ سے، عداوت کی وجہ سے، نفرت کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو اور ایسے لوگوں کو جو مشرکین ہیں، جس وقت ہم جمع کریں گے تو ہم ان سے کہیں گے کہ تمہارے وہ شرکاء کہاں گئے جن کو تم گمان کیا کرتے تھے۔ تو اس رکوع کے اندر پھر ان لوگوں کے انجام کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اگلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نقصان اٹھانے والے لوگ کون سے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حقیقی طور پر نقصان اٹھانے والے لوگ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کی ملاقات کا، یعنی آخرت کے دن کا انکار کر دیا، یہاں تک کہ جب یہ آخرت کو اچانک دیکھیں گے تو پھر یہ کیا کریں گے، اس پر افسوس کا اظہار کریں گے، لیکن اس وقت کا افسوس ان کے کسی کام نہیں آئے گا۔ پھر اسی رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ زندگی اور موت کا پیمانہ بیان کر رہے ہیں کہ صحیح طور پر، شعوری طور پر زندہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی پکار کا جواب دیتے ہیں اور سنتے ہیں، پھر سن کر اس کا جواب دیتے ہیں، یعنی اس کو قبول کرتے ہیں۔ اور جو لوگ سننے کے باوجود قبول بھی نہیں کرتے، وہ ایسے ہی ہیں جیسے کہ وہ لوگ کیا ہیں، مردہ ہیں۔ اگلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو رسول ہیں، ہم نے آپ سے پہلے بھی امتوں میں رسول بھیجے ہیں، اور پھر جب انہوں نے ان رسولوں کی دعوت کو قبول نہیں کیا تو ہم نے ان کو سخت سزاؤں میں، سخت عذابوں کے ساتھ پکڑا ہے۔ اور رسولوں کو ہم کس طرح بھیجتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر۔ تو اسی طرح اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ بھی کیا کریں، ڈرائیں ان لوگوں کو جو ڈرنے والے ہیں کہ وہ اپنے رب کے سامنے اکٹھے کیے جائیں گے، اور اس دن ان کے لیے کوئی دوست اور سفارشی نہیں ہوگا، تاکہ وہ لوگ کیا کریں، پرہیزگاری اختیار کر لیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو آپ کے پاس آئیں، آپ کی دعوت کو قبول کر لیں، ان کو آپ ہر حال میں نہ چھوڑیں، اور ان کے برعکس جو لوگ آپ کے پاس نہیں آتے ان کا حساب آپ سے نہیں ہوگا۔ بعض مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خواہش کی تھی
کہ ہم آپ کے پاس آیا کریں گے، لیکن آپ شرط یہ ہے کہ اپنے پاس سے یہ جو کمزور اور غریب فقراء قسم کے مسلمان ہیں ان کو اپنے سے دور کر دیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی۔ اسی طرح اگلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ مجھے شرک سے منع کیا گیا ہے، اور میں تمہاری خواہشات پر نہیں چلوں گا، بلکہ میں تو اپنے رب کی طرف سے ایک واضح نشانی پر ہوں، اور وہ نشانی وہ ہے جس کو تم جھٹلاتے ہو۔ تو لہٰذا ہم دونوں کے راستے کیا ہیں؟ جدا جدا ہیں۔ اگلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ کی ایک خاص صفت بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ بندوں پر قدرت رکھتے ہیں، غالب ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ موت کے فرشتوں کو بھیجتے ہیں، اور وہ اللہ کے حکم سے ذرا بھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہیں کہ وہ تمہارے اوپر کیا کریں؟ عذاب کو بھیجیں تمہارے اوپر سے، نیچے سے، یا تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کچھ لوگ ایسے پیدا کر دیں کہ تمہیں وہ فرقہ بندیوں میں، گروہوں میں کیا کر دیں؟ تقسیم کر دیں۔ اسی طرح اس رکوع میں ایک اصول بیان کیا گیا کہ اگر کوئی ایسی مجلس ہو جس میں اللہ تعالیٰ کی آیات کا، شعائر اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، تو تب ایک مسلمان کو، ایک صاحب ایمان کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اس مجلس سے الگ ہو جائے، علیحدہ ہو جائے، یہاں تک کہ وہ لوگ کسی اور بات میں کیا ہو جائیں؟ مشغول ہو جائیں، یعنی وہ ان باتوں کا حصہ نہ بنے۔ اگر کسی کو بھلا دے شیطان اور اس کو یاد نہ رہے، تو جیسے ہی اس کو یاد آئے تو وہ وہاں سے کیا ہو جائے؟ اٹھ جائے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے جو یہ کام کرتے ہیں، شاعر اسلام کا، اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑاتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، تو ان کے لیے کھولتے ہوئے گرم پانی کا پینا بطور سزا کے ہوگا، اور دردناک عذاب ہوگا ایسے لوگوں کو۔ پھر شرک کی مذمت اگلے رکوع میں بیان کی جا رہی ہے، اور اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں، اقامت صلاۃ ہے، اس کو بیان کیا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کیا گیا کہ وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو، اسی کی سلطنت ہے، اور وہی جاننے والے ہیں غیب کی باتوں کو بھی اور موجودات کو بھی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا ایک مکالمہ ذکر کیا جا رہا ہے اپنے والد کے ساتھ، کہ انہوں نے اپنے والد آزر کو اس چیز سے منع فرمایا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ بتوں کو معبود بنائے ہوئے ہیں، تو لہذا میں آپ کو اور آپ کی قوم کو دیکھتا ہوں گمراہی میں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتلانے کے لیے، کچھ وہاں پر ان کی قوم میں بت پرست لوگ تھے، کچھ ستارہ پرست لوگ بھی تھے، اسی طرح کچھ لوگ تھے جو سورج کی پرستش کرتے تھے، کچھ لوگ تھے جو چاند کی پرستش کرتے تھے۔ تو ان سب لوگوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلائل کے ساتھ رد کیا، یعنی جب ستارہ نظر آیا تو انہوں نے کہا کہ شاید یہی پروردگار ہے، لیکن جب وہ غائب ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ جو غائب ہو گیا وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طرح چاند، اسی طرح سورج۔ تو پھر جب یہ ثابت ہو گیا تو تب انہوں نے فرمایا کہ میں خالص اپنا رخ کس کی طرف کیے ہوئے ہوں؟ اسی رب کی طرف جو جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ اگلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہماری مختلف نشانیاں ہیں، دلائل ہیں جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیے، اور ہم جس کے چاہتے ہیں درجات کو
بلند کرتے ہیں۔ پھر مختلف انبیاء کا تعارف کروایا گیا کہ ہم نے مختلف انبیاء ہر دور میں بھیجے، اور ہم نے ان تمام کو منتخب کیا کس کے لیے؟ صراط مستقیم کی طرف بلانے کے لیے، کہ وہ صراط مستقیم کی یعنی اللہ کی ہدایت کی دعوت دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگلے رکوع میں کہ لوگوں نے اللہ کے قدر کو نہیں پہچانا جیسا کہ پہچاننے کا حق تھا۔ یعنی بعض لوگوں نے جب یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی کتاب کسی بشر پر نہیں اتاری، معاذ اللہ یہ جتنے بھی پیغمبروں نے کہا آسمانی کتابیں یا صحیفے وہ سب ان کے اپنے بنائے ہوئے تھے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے پوچھیں کہ وہ کتاب جس کو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے اس کو کس نے اتارا تھا، اور جس کو تم خود بھی مختلف اوراق میں سنبھال کر رکھتے ہو، اور تم اس میں سے بہت سی چیزیں ظاہر کرتے ہو، بہت سی چیزوں کو چھپاتے ہو، اور اس کتاب میں تمہیں ایسی باتیں بتلائی گئیں جو تم پہلے سے نہیں جانتے تھے۔ اسی طرح یہ کتاب کہ اس کو ہم نے اتارا، یہ بابرکت کتاب ہے اور اپنی سے اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ صحیح معنوں میں آخرت پر ایمان لانے والے ہیں وہ اس کتاب پر بھی کیا کرتے ہیں؟ ایمان لاتے ہیں۔ اور پھر انہی آیات کے ضمن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا بدبخت اور ظالم وہ لوگ ہیں جو اللہ پر جھوٹ باندھے، یعنی اللہ کی طرف جھوٹی باتوں کو منسوب کرے، یا وہ یوں کہے کہ میری جانب کوئی وحی کی گئی، جیسا کہ جھوٹے جو نبوت کے دعوے دار مختلف ادوار میں پیدا ہوتے رہے، وہ یہی کہتے تھے کہ ہماری پاس بھی اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حالانکہ وَلَمْ يُوحَىٰ إِلَيْهِ شَيْءٌ، ان کی طرف کوئی چیز بھی اللہ کی طرف سے وحی نہیں بھیجی گئی۔ تو یہ لوگ جو ہیں یہ کیا ہیں؟ انتہائی ظالم لوگ ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دنیا میں ہو سکتا ہے کسی کو کوئی 4-10 پیروکار مل جائیں، لیکن ہمارے پاس جب آؤ گے تو تنہا ہی آؤ گے اپنے انجام کے لیے۔ اگلے رکوع کے اندر دلائل توحید بیان کیے جا رہے ہیں کہ اللہ کی قدرت کے مختلف مظاہر کو بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ دانے اور گٹھلی کو کیا کرنے والے ہیں؟ پھاڑنے والے ہیں، یعنی اس کو شک کر کر اس سے پودا اگاتے ہیں، اور رات میں سے صبح کو نکالتے ہیں، اور سورج چاند کو حساب کتاب کا ذریعہ بنایا کہ لوگ ان کے ذریعے سے اپنے معمولات کا حساب لگاتے ہیں، اندازہ لگاتے ہیں۔ اسی طرح راستوں کو اللہ نے بنایا کہ اس کے ذریعے سے تم خشکی اور تری میں کیا حاصل کرتے ہو؟ اس کی تاریکیوں میں رہنمائی حاصل کرتے ہو۔ تو ستاروں سے متعلق اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ بذات ستارے مؤثر ہیں یا وہ ہماری زندگیوں میں ہمارے معمولات میں اثر انگیز ہیں تو یہ شرک ہے، یہ شرک ہوگا اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ بذات ستاروں کے اندر یہ چیز صلاحیت پائی جاتی ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے، اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ آسمان سے اللہ نے کیا کیا؟ پانی اتارا، اور اس پانی کے ذریعے سے مختلف سبزہ اگایا۔ لیکن اس سب دلائل کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر بھی کچھ لوگوں نے اللہ کے لیے کیا بنا لیے؟ معبود بنا لیے، اور اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بنا لیے بغیر علم کے۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں، اور وہ تو پیدا کرنے والے ہیں آسمان و زمین کے، ان کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟
وہی ہر چیز کے پیدا کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، ہر چیز اسی کی پیدا کرتا ہے. تو جو خود خالق ہے اس کا خالق کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر آخر صورت تک مختلف توحید کے حوالے سے مختلف نشانیاں اللہ نے بیان کی. پھر اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر، جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے اسی کی آپ کیا کریں، پیروی کریں. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو لہٰذا آپ مشرکین سے اعراض کیجیے. پھر اسی صورت کے آخر میں ایک اہم اصول بیان کیا گیا تمام ادیان کے حوالے سے، تمام مذاہب کے حوالے سے. وہ یہ ہے کہ مذاہب کے درمیان جو مکالمہ بھی اگر ہو، اگر مکالمہ کرنا بھی ہے کسی مذہب والے کے ساتھ، تو وہ علم کی بنیاد پر، دلائل کی بنیاد پر ہونا چاہیے. لیکن اس میں یہ اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ان کے جو مقدسات ہیں ان کا احترام کرنا ہے. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو بدلے میں وہ آپ کے مقدسات کا احترام نہیں کریں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کسی غلط مذہب پر بھی ہے، جن کو وہ اللہ کے سوا پکار رہے ہیں مشرکین، ان کو کیا نہ کرو، گالی مت دو. تو پھر نتیجے میں کیا ہوگا؟ وہ بھی عداوت کی وجہ سے اللہ کو کیا کریں گے؟ معاذ اللہ برے کلمات کہیں گے. تو اس چیز سے بچو. اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے ایک اعتراض کا جواب کیا کہ وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ کے پاس سے ہمارے پاس کوئی نشانی آتی تو ہم ضرور اس پر کیا کرتے؟ ایمان لاتے. تو اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں جتنی بھی نشانیاں یہ سب اللہ کے ہاں سے ہی ہے، اور جب وہ ان کے پاس آ گئیں تو پھر یہ کیا نہیں کرتے؟ ایمان نہیں لاتے. تو اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ اب بھی ہم نے ان کی عداوت کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے ان کے دلوں اور نگاہوں کو سیدھی راہ سے کیا کر دیا؟ پھیر دیا. جیسے پہلے پھیرا، جیسے پہلے یہ ایمان نہیں لائے، اب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے. تو یہاں تک بھی حمدہ تعالی 7ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ مکمل ہوا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.